السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ آج ہم عدالتی نظام کی عالمی رینکنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں کرپشن کے بارے میں پاکستان کی جو رینکنگ تھی جس کے بارے میں بڑی بحث ہوئی۔ آج اس ویلاگ پہ ہم بات کریں عدالتی نظام کی عالمی رینکنگ کے بارے میں۔ امریکہ کے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے تحت گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی اور عدالتی نظاموں سے متعلق اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ 2020 میں جب اسی ادارے نے 128 ممالک کے ڈیٹا پر مشتمل جو تفصیلات جاری کی، ان میں قانون کی بالادستی یا رول آف لا ایک انتہائی اہم انڈیکس ہے۔ اس تحقیق کے مطابق جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی کی صورتحال پاکستان سے کئی گنا بہتر رہی۔ آپ دیکھیں کہ نیپال 61ویں نمبر پہ، سری لنکا 66ویں نمبر پہ، جبکہ بھارت اپنی عدلیہ کی کارکردگی کے لحاظ سے 69ویں نمبر پہ رہا۔ اس انڈیکس کے مطابق پہلی 10 پوزیشنوں میں سے 7 پر مختلف یورپی ممالک کے نام ہیں، جبکہ قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے ڈنمارک دنیا میں پہلے نمبر پہ رہا۔ یہاں یہ بات واضح کرتے جاؤں کہ قانون کی بالادستی کے حوالے سے درجہ بندی جن عوامل کی بنیاد پر کی جاتی ہے ان میں ریاست میں نظام عدل اور احتساب اور انصاف کی بآسانی فراہمی شامل ہے۔ عدالتی نظام کی عالمی رینکنگ میں 128 ممالک میں سے پاکستان 120ویں نمبر پہ رہا۔ یوں پاکستانی عدالتی نظام دنیا کے نچلے ترین درجوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور عوام کو پچھلے 3 سالوں سے نہ تو کوئی تحریک نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی انصاف نظر آ رہا ہے۔ اور مذکورہ رپورٹ کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں انصاف نام کی چیز کس پوزیشن پہ پہنچی ہوئی ہے۔ پاکستان دنیا میں قانون اور انصاف کی بالادستی اور عوام کو قانونی سہولتوں میں فراہمی پر کتنا کامیاب رہا، مذکورہ رپورٹ اس کی کلئی کھولتی ہے۔ اس رپورٹ میں کتنی صداقت ہے، اس کا اندازہ لگانا آج کل مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون ساز ادارے سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن آج کل میڈیا پہ جو ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں قانون ساز ادارے کے ارکان اپنا ضمیر بھیجتے نظر آ رہے ہیں۔ اور رہی بات احتساب کے ادارے کی، تو جس ملک کے احتساب کے ادارے کا سربراہ سر سے پاؤں تک چومنے کے طور پہ یاد کیا جائے اور جس ملک کے قانون کے سب سے بڑے سربراہ خود ان کی پکڑی ہوئی شراب کی بوتل جب شہد میں تبدیل ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اس ملک کے قانون کا کیا حال ہوگا۔ اور جب قانون کے سب سے بڑے رکھوالے ایک خوبرو اداکارہ سے 2 شراب کی بوتلیں نکلنے پر سو موٹو نوٹس لیں تو ان کی نیت پہ شک تو ہوتا ہے۔ اور جس ملک کے 3 بار جمہوری طور پہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو پاناما کے بجائے اقامہ میں ان کو نااہل قرار دے کے فارغ کر دیا جائے اور پوری اپوزیشن کو کرپشن کے نام پر دیوار سے لگا دیا جائے، اور جس ملک میں اپنے غیر ملکی دوستوں کو سینٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے آئین کو صدارتی آرڈیننس کے تحت تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر ایسے حالات میں اس ملک کے قانون پہ رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ ہنسی سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک نکھٹو کو اس کی بیوی نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اسے کام کاج کے لیے باہر بھیجا۔ نکھٹو کو کوئی کام نہیں آتا تھا، اس نے گھر میں ایک مرغی دیکھی اور وہ بغل میں دبا کے اس کو بیچ کر کاروبار کرنے کی غرض سے بازار میں نکل گیا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اس کے بغل سے مرغی نکل کر بھاگ گئی اور ایک گھر میں گھس گئی۔ نکھٹو بھی مرغی کے پیچھے بھاگا بھاگا اس گھر میں گھس گیا اور وہاں جا کے اس نے مرغی پکڑ لی۔ جب اس نے مرغی پکڑی تو سین میں ایک خوبرو عورت کو دیکھ کے اس کے اوپر اس کی آنکھیں جم گئیں۔ اسی اثناء میں دروازے کے باہر آہٹ محسوس ہوئی تو اس خوبرو عورت نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرا خاوند آنے والا ہے، وہ بہت شکی ہے اور وہ بہت ظالم بھی ہے اور وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، لہذا تم اس الماری میں گھس جاؤ۔ جب وہ نکھٹو الماری میں گھسا تو دیکھا کہ اس الماری میں پہلے سے ایک شخص موجود تھا۔ نکھٹو جب الماری میں دبک کے بیٹھا تو اسے اس جگہ پہ کاروبار کرنے کا ایک آئیڈیا سوجا۔ آئیڈیا تو کسی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے۔ نکھٹو نے اپنی مرغی اس پہلے شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ مرغی خریدو گے؟ جب اس ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پہلے شخص نے اس نکھٹو کی طرف دیکھا تو غصے میں کہا کہ یہ کوئی جگہ ہے کاروبار کرنے کی، یہ کوئی جگہ ہے یہ کام کرنے کی، یہ کوئی جگہ ہے یہ مرغی بیچنے کی؟
تو اس نے کہا مرغی لینی ہے تو لو, نہیں تو میں شور مچانے والا ہوں. اس بات پہ وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے شخص نے نکھٹو سے کہا کہ کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا 100 روپے کی. اس نے ایک دم کانوں کو ہاتھ لگایا کہ خدا کا خوف کرو, اتنی مہنگی مرغی؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں اگر خدا کا خوف ہوتا تو تم اس الماری میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہوتے. لو, نہیں تو میں شور مچانے والا ہوں. ڈرتا مرتا کیا نہ کرتا, اس نے 100 روپے کی مرغی خریدی. نکھٹو نے 100 روپے گن کے جیب میں ڈالے, اور جب وہ بیٹھا تو اس سے ایک اور آئیڈیا آیا. اس نے کہا کہ یہ مرغی بیچو گے؟ تو جب اس سے نکھٹو کی یہ بات سنی تو اس سے بہت غصہ آیا, لیکن باہر بیٹھے ہوئے ایک موٹے تازے تکڑے ظالم شوہر کو دیکھ کے اس نے چپ سادھ لی اور اس سے کہا کہ کتنے کی خریدو گے؟ اس نے کہا کہ 50 روپے کی. اس نے کہا ابھی تو تم نے میرے آگے 100 روپے کی بیچی ہے, اب تم 50 روپے کی لوگے؟ کہتا ہے دیتے ہو, نہیں تو میں مچاؤں شور. اس نے نکھٹو کے آگے اسی کی مرغی 50 روپے کی بیچ دی. اس کے بعد اس نے نکھٹو کا تو اب یہ کاروبار چل پڑا تھا. اس نے دوبارہ اسے کہا کہ مرغی خریدو گے؟ اب بیچارے نے مرغی پوچھا, اسے کہا کہ کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا چل کیا یاد کرو گے, 80 روپے کی لے لو. اسی طرح مرغی بیچی, مرغی خریدی, مرغی بیچی, مرغی خریدی, اور الماری کے اندر ہی نکھٹو نے تقریباً 400 روپے کا بزنس کر لیا. جب خوبرو عورت کا شوہر گھر سے باہر نکلا تو نکھٹو بھی اپنے 400 روپے کما کے, اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بغل میں مرغی بھی تھی, مرغی لے کے وہ جب گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو بڑی خوشی سے کہا کہ یہ لو 400 روپے آج کی کمائی. بیوی کی ایک نظر نکھٹو پہ جاتی تھی اور دوسری 400 روپے پہ جاتی تھی. اس نے کہا کہ یہ کچھ مسئلہ ہے, تم ایک دن میں 400 روپے کیسے کما سکتے ہو؟ جب نکھٹو نے پوری روداد سنائی تو بیوی نے چیخ کے کہا کہ یہ تو حرام کی کمائی ہے. اس پہ دونوں کی تکرار ہوئی. نکھٹو نے کہا کہ یہ حرام کی کمائی نہیں ہے, یہ میری کمائے ہوئے پیسے ہیں. بیوی نے کہا نہیں, یہ حرام کی کمائی ہے. دونوں تکرار کرتے کرتے آخر فیصلہ یہ ہوا کہ صبح ہم قاضی کی عدالت میں اپنا کیس رکھیں گے. دونوں میاں بیوی صبح قاضی کی عدالت میں مرغی لے کے پہنچے. جب عدالت میں انہوں نے قدم ہی رکھا تو سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے قاضی اپنی سیٹ چھوڑ کے بھاگا, اور بھاگے بھاگے نکھٹو کی طرف دیکھ کے کہا اب تو میں تم سے مرغی نہیں خریدوں گا. آپ اکثر کہانیاں کہاوتیں جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو نیچے اس کے اخلاقی نوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کہانی, اس لطیفے, اس کہاوت کا بھی ایک اخلاقی نوٹ ہے کہ جب قاضی طوائفوں کی الماریوں میں چھپنے لگیں تو پھر عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. دعا ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے اسلام کی اصل روح کے مطابق چلیں تاکہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور اقلیتیں خوشحالی کی زندگی گزار سکیں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.